میرے ابو جس کمپنی میں ملازمت کرتے تھے اس کے مالک کا نام سیٹھ عدنان تھا۔ سیٹھ عدنان کچھ عرصے قبل اتنا امیر آدمی نہ تھا، پھر یکایک کاروبار میں ترقی ہونے لگی اور دولت ان کے گھر کے دروازے توڑ کر اندر آنے لگی۔ ان کا کاروبار پھیلتا ہی چلا گیا۔ اپنے ملک کے علاوہ بیرون ملک سے بھی کاروباری روابط قائم ہو گئے۔ ایک بار انہیں کاروبار میں غیر معمولی منافع ہوا تو سیٹھ عدنان نے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا۔ میرے ابو جان نے پہلی بار ان سے کہا کہ تم بھی دعوت میں چلنا، دوسرے لوگوں کی بیگمات بھی آئیں گی۔ امی جان ایسی تقاریب سے گھبراتی تھیں، لیکن ابو کے اصرار پر چلی گئیں۔ دعوت میں ابو نے سیٹھ صاحب سے امی کا تعارف کروایا۔ امی ایف اے پاس اور بہت ہی خوبصورت خاتون تھی، مگر زیادہ فیشن نہیں کیا کرتی تھی۔ سیٹھ صاحب کو ان کی سادگی بہت پسند آئی۔ دعوت کے چند دن بعد وہ ہمارے گھر تشریف لائے۔ امی جان اور میرے لیے کچھ تحفے بھی لائے، جنہیں ہم نے خوشی سے قبول کیا۔ ابو جان نے ان کی اس عنایت کو اپنی عزت افزائی خیال کیا اور بہت خوش ہوئے کہ سیٹھ صاحب نے ان کے گھر آ کر ان کی شان بڑھائی۔ اس کے بعد بھی سیٹھ صاحب ہفتے عشرے میں ایک بار ہمارے گھر آنے لگے۔ وہ امی جان کو بھابھی کہتے اور میرے لیے ٹافیاں اور کھلونے ضرور لاتے۔ ایک روز سیٹھ صاحب ہمارے گھر آئے اور کہنے لگے، عارف میاں، ہم آپ کے لیے خوشخبری لائے ہیں۔ پھر جو خوشخبری انہوں نے ابا جان کو سنائی تو اس کو سن کر ابو خوش بھی ہوئے اور فکر مند بھی۔ خوش اس لیے کہ کمپنی نے ان کا عہدہ اور تنخواہ بڑھا دی تھی، فکر مند اس لیے کہ اس پوسٹ پر ان کو امریکہ جانا تھا۔ سیٹھ صاحب نے، جن کو میں انکل کہتی تھی، ابو جان کو تسلی دی اور کہا کہ تمہارے امریکہ سیٹل ہو جانے کے بعد میں تمہاری بیوی اور بیٹی کو بھی تمہارے پاس بھجوانے کا انتظام کروں گا۔ اس موقع کو ہاتھ سے مت جانے دو۔ ابو نے ان کا مشورہ مان لیا اور امریکہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ ابو کے امریکہ جانے کے بعد گھر میں ایک طرف اداسی چھائی تھی تو دوسری جانب خوشحالی بھی آ گئی تھی، کیونکہ وہ ہر ماہ ہمیں کافی رقم بھجوانے لگے تھے۔ ابو جان کی غیر موجودگی میں انکل ہمارے گھر وقتاً فوقتاً آتے، خیر خیریت دریافت کرتے، اکثر بہت سی اشیاء ضرورت بھی دے جاتے۔ امی جان ان کے ساتھ تھوڑی دیر ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ جاتی، چائے وغیرہ دیتی، مگر ان کے چہرے سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ جیسے وہ بادل ناخواستہ مہمانداری کا یہ فریضہ نبھانے پر مجبور ہوں۔ سیٹھ صاحب کے گھر آنے سے انہیں بالکل خوشی نہیں ہوتی تھی۔ میں ان دنوں کافی چھوٹی تھی، نہیں جانتی تھی کہ سیٹھ صاحب امی جان سے کس قسم کی باتیں کر جاتے ہیں۔ کبھی کبھی مجھ کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کی باتوں سے امی کو غصہ آ جاتا ہے، مگر وہ ضبط کر لیتی۔ 2 سال بعد ابو امریکہ سے واپس پاکستان آئے، وہ بھی چھٹی پر۔ انہوں نے سیٹھ صاحب سے کہا، میں گھر سے دور اداس رہتا ہوں، آپ مجھ کو واپس وطن بلا لیں۔ سیٹھ صاحب نہیں چاہتے تھے کہ اتنا قابل آدمی وہ پوسٹ چھوڑ کر امریکہ سے واپس آئے، لیکن بہت مجبور کرنے پر آخر کار سیٹھ صاحب کو ابو جان کی بات ماننی پڑی۔ انہوں نے ابو کو وطن تو واپس بلا لیا، لیکن کراچی میں جگہ نہ دی، بلکہ پشاور اپنی کمپنی میں بھجوا دیا کہ کچھ عرصہ وہاں رہو، پھر کراچی بلوا لوں گا۔ امریکہ سے پشاور پھر بھی بہتر تھا۔ ابو ملازمت نہ چھوڑ سکتے تھے، لہٰذا پشاور جا کر اپنی ڈیوٹی سنبھال لی۔ انہیں وہاں گئے 3 ماہ ہوئے تھے کہ ہمیں گھر پر اطلاع ملی کہ عارف صاحب کا پشاور میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ فوت ہو گئے۔ اس جان کا صدمے سے امی جان کی حالت بگڑ گئی۔ اگر انکل عدنان سیٹھ صاحب امی جان کو سہارا نہ دیتے اور
کافی عرصہ تک اسپتال میں ان کا علاج نہ کرواتے تو امی یقیناً اس صدمے سے جانبر نہ ہو سکتی تھیں، مگر یہ انکل کی مہربانیاں تھیں کہ وہ یہ صدمہ برداشت کر گئیں۔ ابو کو فوت ہوئے 2 سال بیت گئے۔ انکل نے نہ ہم سے کمپنی کی طرف سے دیا ہوا مکان خالی کرایا اور نہ ہی کوئی نوٹس دیا۔ ہمیں ابو کی تنخواہ بھی باقاعدگی سے کمپنی کی طرف سے مل رہی تھی۔ تیسرا سال شروع ہوا تو اچانک ابو کی تنخواہ روک لی گئی اور مکان خالی کرنے کا نوٹس بھی دے دیا گیا۔ پھر ایک دن انکل عدنان ہمارے گھر آئے اور امی سے کچھ باتیں کرتے رہے۔ وہ مسلسل انکار کرتی رہیں اور روتی رہیں۔ ان کے جانے کے بعد وہ مجھ سے چمٹ کر روئیں۔ وہ مجھ کو شدت غم سے بھینچ لیتی تھیں اور ٹھنڈی آب بھر کر کہتی تھیں کہ ہائے عالیہ، اب تیرا کیا ہوگا؟ دوسرے دن انکل عدنان پھر آئے اور کہنے لگے، دیکھو شاہینہ، میری بات مان لو، اس دنیا میں تنہا سہارے کے بغیر جینا بے حد مشکل بھی ہے اور دشوار بھی ہے۔ پھر تمہاری بچی کے مستقبل کا بھی سوال ہے۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ میری بات مان لو۔ پھر امی نے ان کی بات مان لی اور خاموشی سے امی جان کی شادی سیٹھ صاحب سے ہو گئی۔ انکل عدنان مجھ کو بہت پیار کرتے تھے۔ ان کے اپنے 5 بچے پہلی بیوی سے تھے۔ پہلی بیوی کو انہوں نے زندگی کے ایک موڑ پر کسی وجہ سے طلاق دے دی تھی۔ 2 بچیاں وہ ساتھ لے گئی تھی اور 3 بیٹے انکل نے اپنے پاس رکھ لیے تھے جو بیرون ممالک کے تعلیمی اداروں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ امی جان سے انہوں نے شادی کی تو ان کے سب دوست ان کی تعریف کرنے لگے۔ وہ ایک بے کس مجبور عورت کا سہارا بنے تھے جو ان کے مرحوم ملازم کی بیوہ تھیں۔ کبھی انہیں ایک عظیم انسان کے نام سے پکارنے لگے۔ امی نے نہ جانے کس مجبوری کے باعث سیٹھ صاحب سے شادی کر لی تھی، مگر وہ خوش نظر نہیں آتی تھی۔ ابو کی جدائی کا صدمہ انہیں اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ وہ کبھی کبھی کہہ بیٹھتی کہ اللہ تمہارے ابو کے قاتلوں کو سزا دے۔ مجھے شک ہے کہ وہ اپنی موت نہیں مرے بلکہ انہیں مارا گیا ہے۔ میں ان کی باتوں کو نہیں سمجھتی تھی، اس لیے چپ رہتی تھی۔ جب امی کی سیٹھ عدنان سے شادی ہوئی تو میں 7 سال کی تھی۔ 8 سال تک امی اس کے بعد زندہ رہیں۔ ایک دن وہ مجھ کو روتا چھوڑ کر ابو کے پاس چلی گئیں۔ ان کے دماغ کی شریان پھٹ گئی تھی۔ امی کے بعد ظاہر ہے اب صرف انکل عدنان ہی کا سہارا رہ گیا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ امی کے وفات کے بعد وہ مجھ سے آنکھیں نہ بدل لیں۔ میرا میڈیکل میں 2nd ایئر تھا اور میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ انکل عدنان میرے اخراجات برداشت کر رہے تھے۔ دن گزرتے گئے، حالات معمول کے مطابق رہے۔ میں آیا کے ساتھ امی والے بنگلے میں رہتی تھی، جبکہ انکل عدنان کبھی کبھی آ جاتے تھے، ورنہ زیادہ تر وہ اپنے دوسرے بنگلے میں رہتے تھے۔ ایک دن وہ آئے تو مجھے بلا کر کہنے لگے کہ عالیہ، میں ایک مسئلے کے بارے میں کچھ پریشان ہوں، مجھ کو تم کوئی مشورہ دو۔ پھر بولے، میری ایک دوست کی بیٹی تمہاری عمر کی ہے، اس کے لیے ایک رشتہ آیا ہے، لیکن میرے دوست کی عمر ذرا زیادہ ہے، بس تم میری عمر کا سمجھ لو، مگر بے انتہا دولت مند ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ انہیں کیا جواب دوں۔ بس میں نے انہیں ٹالنے کے لیے کہا کہ آپ کی عمر کچھ زیادہ تو نہیں ہے، حالانکہ انکل کی عمر 65 سال سے کسی طرح بھی کم نہ تھی، لیکن چہرے کی سرخی اور دولت کی فراوانی سے وہ اپنی عمر سے 10 سال چھوٹے نظر آتے تھے۔ میرے جواب پر بے حد خوش ہوئے۔ بولے، مجھے تم سے یہی امید تھی کہ تم بہت سمجھدار ہو، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ ایک روز پھر آئے، کہنے لگی، عالیہ کے لیے آج اگر تمہاری امی زندہ ہوتی تو وہ تم سے بات کرتی، لیکن میں ہی تمہارا باپ ہوں اور ماں بھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں تمہارے گھر کا کر دوں
تاکہ تمہاری ماں کی روح کو سکون مل جائے۔ اس بات کا میں کیا جواب دیتی؟ میں خاموش تھی۔ مجھے اب آگے پڑھانا نہ پڑھانا کلی طور پر ان کے اختیار میں تھا۔ میں نے کہا انکل جیسے آپ کی مرضی۔ بولے شاباش بیٹا، مجھ کو تم سے یہی امید تھی۔ وہ لوگ بہت اچھے ہیں اور بہت دولت مند بھی، مجھ سے بھی زیادہ۔ میں نے سمجھا کہ کسی دوست کا بیٹا ہوگا جس سے یہ میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ایک دن آ گئے، کہنے لگے عالیہ بیبی ادھر آؤ، اس کاغذ پر دستخط کر دو۔ نہ میری منگنی ہوئی، نہ بارات آئی۔ میں نے لڑکے کو نہ اس کے گھر والوں کو دیکھا، بس نکاح نامے پر دستخط کرا کر چلے گئے۔ ہفتے بعد میری رخصتی کا سامان آ گیا۔ نہایت مختصر سی تقریب تھی۔ انکل کے دوست کی 2 بیگمات آئیں۔ انہوں نے مجھے گھر پر دلہن بنایا اور میں ایک بڑے بنگلے سے رخصت ہو کر اس سے بھی زیادہ شاندار اور بڑے بنگلے میں آ گئی۔ پھولوں بری سیج پر دلہن بنی بیٹھی تھی اور دولہا کے قدموں کی چاپ کا انتظار کر رہی تھی۔ دولہا نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور میں نے انہیں دیکھا تو سن ہو کر رہ گئی۔ یہ تو انکل عدنان کے بزنس پارٹنر شعیب صاحب تھے۔ کئی بار ہمارے گھر آئے تھے۔ میں بھی انہیں انکل شعیب کہا کرتی تھی۔ اس کے بعد تو کئی دن میں چھپ چھپ کر روتی رہی۔ کہاں جاتی؟ میرا تو کوئی بھی نہ تھا۔ مجھ کو انکل عدنان پر بہت غصہ تھا۔ مجھ سے کتنا بڑا دھوکہ کیا تھا، صرف اپنے کاروبار کے بندھن کو مضبوط کرنے کے لیے۔ شادی کے جو ارمان لڑکی کے دل میں ہوتے ہیں، میرے دل میں بھی تھے، جن پر انگارے برس گئے تھے، مگر میں نے بھی تہیہ کر لیا کہ میں اب انکل عدنان سے شعیب کا سرمایہ علیحدہ کرا کر ہی دم لوں گی۔ میں نے پیار محبت میں مبتلا کر کے رفتہ رفتہ شعیب کے دل پر قبضہ کر لیا، کافی سرمایہ اپنے نام کر لیا۔ اس کے بعد ان کے کان بھرنے شروع کر دیے انکل عدنان کے خلاف۔ مگر شعیب بڑا کامیاب بزنس مین تھا، اپنی زندگی میں عدنان سے علیحدہ نہ ہوا۔ البتہ ان کی وفات کے بعد میں نے ان کا سرمایہ انکل عدنان کے کاروبار سے الگ کرنے کی ٹھان لی۔ مجھے یہ علم نہیں تھا کہ شعیب کی پہلی بیوی اور بچے بھی ہیں، اور وہ کہاں ہیں۔ مجھے تو انہوں نے ایک علیحدہ گھر میں رکھا ہوا تھا۔ ان کی وفات کے بعد وہ لوگ آ گئے۔ وہ سب امریکہ میں رہتے تھے۔ انہوں نے آتے ہی ان کا کاروبار سنبھال لیا، روپیہ پیسہ جائیداد سب کچھ۔ البتہ جو بنگلہ، رقم اور زیورات شعیب میرے نام کر گئے تھے، وہ مجھے قانونی طور پر مل گئے۔ اس میں بھی سیٹھ عدنان نے ہی میری مدد کی، ورنہ مجھے شعیب کی بیوہ اور بچے پھوٹی کوڑی بھی نہ لینے دیتے۔ شعیب کو فوت ہوئے 6 سال گزر چکے ہیں، مگر میں نے پھر بھی شادی نہیں کی۔ میری روح بے سکون بے چین ہو گئی ہے، آوارہ پتے کی طرح، کبھی ادھر کبھی ادھر ڈولتی پھرتی ہوں۔ گھنٹوں سڑکوں پر کار دوڑاتی ہوں کہ کبھی تو سکون ملے۔